لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ یہ کون ہے؟ شیطان، جس نے اولاد آدم کی پیدائش سے ہی ان کی دشمنی کا تہیا کر لیا، حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ زور سے چیختا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے، جیسے صاحبہ اور وسیلہ حام وغیرہ تھے، بحیرہ اور صاحبہ تھے۔ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ تم نے حج کر لیا، اب اتنی اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو، اور نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں درس لینے کی اور یہ سب علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی، حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے، ان کا دامن تھام لینا، سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ انسان نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے، سستی کرے، چھوڑ دے، اور پھر وہ بتدریج گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ پھر یہ جب نہیں اس سے ہو پاتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں بات سنتا تو نیکیوں سے روک دیتا ہے اس کو، اور پھر اگر پھر بھی بندہ نہ رکے تو ریاکاری داخل کر دیتا ہے اس پر، اور اگر ریاکاری سے بھی بچ جائے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے عمل کو بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے، اور پھر اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے دل میں حسد، کینے وغیرہ کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کے ہی لے جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر گمراہ کن سوالات دل میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر مسلط کرتا ہے، سمندر میں اس کا تخت ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے حدیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، اور اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور انسان پھر اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جاتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات کی پیروی، اپنی جو منمانیاں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں اس نے کہا نا میں ان کی خلق بدل دوں گا، تو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو باتیں کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے، یعنی خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آتا ہے کہ تم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کرنے کا، کچھ اور کر لو، اور پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بخشا جائے گا، لیکن صغیرہ بھی جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔